السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی رسول الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصص الانبیاء کا جو بیان ہر اتوار کو جو جاری ہے ہمارے پاس، انشاءاللہ تعالی ابھی ہم کچھ ہی دیر میں بیان کریں گے۔ اور جو سلسلہ چل رہا ہے نبیوں کا، واقعات کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے ابھی ہم شروع کریں گے۔ پچھلے ہم اتوار کو جو بیان کیے تھے وہ مختصر تھا، انشاءاللہ یہاں پہ ہم اور ایک ہو سکتا اور ایک دو قصوں میں ہوئیں گا۔ یہ لمبا واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور اتفاق سے یہ مہینہ ذی الحجہ کا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آ گیا۔ اتفاق بھی ہو سکتا ہے، اللہ کی طرف سے بھی ہو سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مہینہ ہے ذی الحجہ، اور واقعہ بھی ہم وہی سنا رہے ہیں۔ اور آج تاریخ 8 جون 2025 مطابق 11 ذی الحجہ 1446 ہجری برود اتوار ہم بیان کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ہم کچھ ہی دیر میں شروع کریں گے۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے جو آتش کدے سے نکلنے کا ہے، یعنی جو آگ میں ڈالے تھے وہاں سے نکلنے کا واقعہ ہے۔ 40 دن کے بعد ابراہیم علیہ السلام اس آتش کدے سے نکل کر ملک شام کی طرف کے ایک شہر ہے جسے جزائن الوجع کہتے ہیں، وہاں جا وارد ہوئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ہزاروں خلقت لباس نفیس پہن کر ایک میدان کی طرف چلی جاتی ہے۔ حضرت نے ان سے پوچھا کہ تم سب کہاں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہاں کے بادشاہ کی بیٹی ایسی صاحب جمال ہے کہ اس کے برابر آج سارے عالم میں کوئی نہیں۔ ہر ایک ملک کے بادشاہ اور بادشاہ زادے سب اس کی خواستگار کرتے ہیں، یعنی بادشاہ اور ان کے شہزادے ان سے ملنے کی واسطے آ رہے ہیں، سب اس کی خواستگاری کرتے ہیں، اور وہ کسی کو قبول نہیں کرتی، اور کہتی ہے کہ میں اپنے پسند سے شوہر کروں گی، یعنی اس کی فرمائش ہے کہ میں اپنی پسند سے شہزادے کون ہے، بادشاہ کے بیٹے، میں ان کو چنوں گی۔ اس 7 رات دن سے لوگ میدان میں جاتے ہیں اور وہ شہزادی سب کو نکل کر دیکھتی ہے پر کسی کو پسند نہیں کرتی۔ یہ سن کر ابراہیم علیہ السلام بھی ان کے ساتھ ہوئے اور میدان کے گوشے میں جا پہنچے۔ جب وہ دوپہر ہوئی، وہ شہزادی اپنے ساتھ 70 خواصیں لے کر اور تاج زرین سر پر رکھ کر اور نقاب چہرے پر ڈال کر اور ایک ترنج زرین جواہرات سے جڑا ہوا ہاتھ میں لے کر میدان میں جا کر ایک سرے سے سب کی طرف دیکھنے لگی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی، دیکھا کہ ایک نور ان کی پیشانی پر ٹپکتا ہے۔ وہ نور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، یعنی اتنے شہزادوں میں یہ جو شہزادی دیکھ رہی تھی، اتنے شہزادوں کو پسند نہیں کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جا کے دیکھ رہی تو کیا دکھ رہا؟ آپ کے پیشانی میں ایک نور نظر آ رہا تھا، اور وہ نور کیا تھا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا۔ ان کو دیکھ کر ان کے جمال پر عاشق ہوئی اور اس ترنج زرین کو حضرت کے گود میں ڈال کر اپنے تخت پر جا بیٹھی۔ بعد اس کے بادشاہ کے لوگ آ کر حضرت کو، یعنی کہ جو دوپٹہ رہتا، دوپٹہ ڈال دی، مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو پسند کر لی، یعنی جس کے بھی گود میں ڈال دی سمجھو وہ پسند ہے شہزادے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گود میں ڈال کے گئی اپنا دوپٹہ۔ اس کے بادشاہ کے لوگ آ کر حضرت کو بادشاہ کے پاس لے گئے۔ وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو حضرت کی پیشانی پر نمودار تھا،
سرکار نور ہے نا، اللہ نور، اللہ نور ہے سرکار دو عالم سے. اللہ تعالیٰ تو ہزاروں سال وہ نور کو دیکھتے رہا، تکتے رہا، دیکھتے رہا. تو پھر وہی نور کو وجود میں سرکار دو عالم وسلم کی شکل میں لایا اللہ تعالیٰ نور کو. تو وہی نور کو دنیا میں لانا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بطن سے لانا تھا. تو وہ ظاہر ہو رہا تھا نور پیشانی میں. بادشاہ نے اسے دیکھ کر اپنی بیٹی کی طرف نگاہ کی اور کہا کہ اے بیٹی، نیک شوہر تو نے پایا مگر غریب ہے، کچھ فائدہ نہیں. آخر العمر سب ہاں آخر العمر سب عمراؤں نے مل کر حضرت ابراہیم سے اس کی شادی کر دی اور تمام رسومات بادشاہانہ ادا کیے اور سارے شہر میں خوشی اور خرمی ہوئی. کہتے ہیں کہ تمام دنیا میں مانند سارا خاتون اور حوا علیہ السلام کے نہ کوئی حسین و جمال میں ہوا ہے اور نہ ہوگا الا ماشاء اللہ. اور شادی کے چند روز بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک شام کی طرف قصد کیا جانے کا کیا. سارا خاتون رضی اللہ نے فرمایا کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی، کیونکہ بغیر تمہارے زندگی میری محال ہے، مجھ کو بھی ہمراہ لے چلو. حضرت نے فرمایا تمہارا باپ تمہیں نہیں چھوڑے گا. حضرت سارا خاتون رضی اللہ تعالیٰ بولی میرے باپ کی قدر باوجود تمہارے میرے نزدیک کچھ نہیں ہے. اگر چھوڑے گا تو پبھی ہے یا وہ گرنا بحکم اس کے تمہارے ساتھ چلوں گی، کیونکہ بغیر تمہارے زندگی مجھ پر وبال ہے. تب سارا خاتون رضی اللہ نے اپنے باپ سے رخصت مانگی، اس نے اجازت دی. تب حضرت ابراہیم علیہ السلام سارا خاتون رضی اللہ کو لے کر شہر سے نکلے اور اللہ کے حکم بھی یوں ہی تھا. راہ میں لوگوں نے حضرت سے کہا کہ مصر کا بادشاہ بڑا ظالم ہے، عورتوں کی خواہش اس کو بہت ہے، خصوصاً عروس کا زیادہ راغب ہے. اس نے ہر ایک راہ گھاٹ میں 10 آدمی متعین ہیں. یعنی وہ بادشاہ اتنا ظالم تھا کہ ہر راستے میں 10 آدمی کو متعین کر رکھا تھا. یعنی کوئی بھی گئے تو گزرے تو اطلاع دو. کوئی مال و اسباب مصر سے لے جاتا تو پکڑ کر اس کا محصول لیتا. اگر کوئی سوداگر عورت کو لے جاتا ہے تو اسے چھین لیتا ہے. یعنی جو بھی مصر سے کچھ لے کے جاتے تو سودا اس سے، جیسا کہ آج کے دور میں ٹیکس لے رہے ہیں، تو ایسا لیتا تھا. اگر کوئی حسین جمیل عورت کو لے کے جا رہے تو اس کو بھی منگا لیتا تھا، چھین لیتا تھا. یہ سن کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ اندیشہ کرنے لگے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ناموس میں بزرگ تھے اور سارا خاتون رضی اللہ کے برابر حسینہ سارے جہان میں کوئی عورت نہ تھی. یعنی اللہ تعالیٰ کیا بولے، بی بی حوا کو بہت حسین و جمیل خوبصورت بنایا تھا، پھر بعد میں ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ کو جو سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ وہ نور سرکار میں منتقل ہونا تھا نا، اس لیے کہ سرکار میں وہ حسن و جمال سرکار میں منتقل ہونا، پھر سرکار کی وجہ سرکار کی دختر میں منتقل ہونا تھا وہ نور، وہ حسن و جمال. پھر سرکار کی دختر بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں منتقل ہونا تھا. تو اللہ تعالیٰ کی مصلحت تھی. تو ہم کیا بول رہے تھے، بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ. یہ سن کر ابراہیم خلیل اللہ اندیشہ ظاہر کرنے لگے، کیونکہ ابراہیم ناموس میں بزرگ تھے اور سارا خاتون کے برابر حسینہ سارے جہان میں کوئی عورت نہ تھی، اور اس راہ کے سوا دوسری راہ بھی نہ تھی. آخر العمر ناچار ہو کر ایک صندوق بنا کر سارا رضی اللہ تعالیٰ خاتون کو اس میں چھپا کر قفل لگا دیا اور صندوق کو اونٹ پر کسا. جب شہر میں جا پہنچے، محصول والے سب صندوق کو کھولنے لگے کہ جنس کو دیکھ کر اس کے موافق اس کا محصول لے ہوئے. یعنی
جو مال رہتا تھا اس کے حساب سے وہ لوگ ٹیکس لیتے تھے، محصول۔ اس میں حضرت نے کہا کہ صندوق مت کھولو، اس کا محصول جو ہوگا میں دوں گا، اگر چاہو تو صندوق کے وزن کے برابر سونا یا چاندی لو۔ یہ سن کر اور بھی شوق ہوا کہ اس میں کیا چیز ہے کہ کھولنا چاہیے۔ کھول کر دیکھا تو ایک عورت صاحب جمال آفتاب کے مانند نظر آئی، جس کا ثانی دنیا میں نہ تھا۔ پس اس کو بادشاہ کے پاس لے گئے۔ چنانچہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: بدترین آدمیوں کے نگہبان راہ کے ہیں، یعنی محصول لینے والے سوداگروں سے راہ کے۔ جب ابراہیم علیہ السلام اور سارہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ کو بادشاہ کے نزدیک لے گئے، اس ملعون نے حضرت سے پوچھا کہ یہ عورت تیری کون ہے؟ حضرت نے کہا کہ یہ میری بہن ہے، اور بیوی کو بہن کہنا ازروئے اسلامیت کے درست ہے۔ اس ملعون نے کہا کہ اپنی بہن کو مجھے دے۔ تب حضرت نے فرمایا کہ وہ اپنی ذات کی مالک آپ ہے۔ سارہ خاتون رضی اللہ عنہ نے کہا، معاذ اللہ، یعنی پناہ مانگتی ہوں میں اللہ سے۔ وہ ملعون یہ سن کر ہنسا اور حکم کیا کہ اس کو حمام میں لے جایا گیا اور نہلا دھلا کر لباس فاخرہ پہنا کر خوشبو سے معطر کر کے میرے پاس لاویں۔ بحسب حکم اس ملعون کے ولیہ ہی کیا اسی وقت حضرت تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ وہ پردہ حضرت کی آنکھوں کے سامنے سے اٹھا لیں، تاکہ حضرت سارہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ ملعون جو گفتگو کرے حضرت سنے اور اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ جب جمال مبارک سارہ خاتون کا اس ملعون نے دیکھا، خشد دست درازی کا کیا، اسی وقت ہاتھ اس کا شل اور خشک ہو گیا۔ جیسا ہی وہ بری نیت سے آپ ہاتھ انہیں ڈالنے گیا، ملعون ہاتھ اس کا شل ہو گیا، جیسا فالج مارتا، خشک ہو گیا، اور پھر چاہا کہ اور بے ادبی کرے۔ تب اللہ کے حکم سے زانوں تک زمین نے اس کو دھسا دیا۔ زانوں تک یعنی پورے گھٹنوں تک، رانوں تک زمین اندر کھینچ لی اس کو۔ تب اس ملعون نے کہا کہ بے شک یہ عورت ساحرہ ہے۔ سارہ خاتون رضی اللہ نے کہا کہ اے بدبخت، میں جادوگر نہیں ہوں، یعنی انہیں جادوگر سمجھ رہا تھا، نہیں، لیکن خاوند میرا خدا کا دوست ہے۔ وہ حضرت کی درگاہ میں دعا کرتا ہے تاکہ تو مجھے بے عزت نہ کر سکے۔ یہ سن کر اس نے توبہ کی، فی الفور ہاتھ اس کا درست ہو گیا اور زمین نے اس کو چھوڑ دیا۔ پھر جب بار دیگر سارہ خاتون رضی اللہ کی طرف سے نگاہ بد سے دیکھا، جھٹ اندھا ہو گیا۔ تب اس ملعون نے کہا کہ اے بی بی، میرے حال پر دعا کر۔ میں نے اس کام سے توبہ کی۔ جب آپ نے دعا کی، آنکھیں اس کی اچھی ہونے لگی۔ پھر غلبہ شیطانی سے عہد شکنی کی اور چاہا کہ پھر ان پر دست اندوز ہوئے۔ اسی وقت تمام بدن اس کا خشک اور شل ہو گیا، یعنی بار بار اس کو اللہ موقع دے رہا تھا۔ جیسے ہی لوگ دعا کر رہے تھے اچھا ہو جا رہا تھا، ایک بار، دو بار، تین بار اچھا ہوگا، پھر بھی انہیں بد نظری رکھا تھا تو پھر کیا ہوگا، اس کا جسم پورا خشک ہو گیا۔ اسی وقت تمام بدن اس کا خشک اور شل ہو گیا اور آنکھیں اس کی جاتی رہیں۔ پھر کہنے لگا، اے بی بی دعا کر، میں نے توبہ کی۔ وہ بولیں کہ اے بدبخت، یہ دعا میری نہیں بلکہ میرے صاحب کی ہے، وہ خدا کا دوست ہے، اگر وہ چاہے مجھے معاف کرے یا نہ کرے۔ تب اس نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہاں لاؤ۔ تب حضرت وہاں تشریف لے گئے۔ وہ بولا، حضرت مجھے معاف کیجیے، تم پر میں نے بہت ظلم کیا، اب میں نے توبۃ النصوح کی ہے، یعنی ایسی توبہ پھر نہیں کروں گا، غلطی بلکہ توبۃ النصوح کی ہے۔ حضرت نے فرمایا، یہ میرے حکم سے نہیں ہے، خدا کے حکم سے ہے، جو رب ہے سارے جہان کا۔ دیکھو مرضی الہی کی کیا حکم ہوتا ہے۔ اسی وقت جبریل علیہ السلام نے آ کر فرمایا کہ اے ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں سلام کہا ہے اور فرمایا ہے کہ
جب تک وہ تمام ملک اور خزانہ اپنے تم کو نہ دیوے تم ہرگز اس سے راضی نہ ہونا۔ دیکھو اللہ کی طرف سے حکم کیا ہو رہا کہ وہ بادشاہ تھا نا، تو اس کا پورا خزانہ ابراہیم علیہ السلام کو دیں گا تو معاف ہو جائیں گا اس کا، جب انہیں اچھا ہو جائیں گا۔ تو تم ہرگز، یعنی جبرائیل علیہ السلام آ کے وہی اس کے ذریعے بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صاحب بولو برا، تم ہرگز اس سے راضی نہ ہونا۔ تب حضرت نے اس سے یہ بات کہی کہ میرا رب ایسا فرماتا ہے۔ بادشاہ نے یہ سن کر تمام سلطنت اور خزانہ حضرت کو دے دیا۔ تب حضرت نے اس کے حال پر دعا کی اور اس نے صحت پائی۔ مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مملکت کو 2 حصے کر کے آدھا جو جانب کنان کے تھا آپ نے لیا اور باقی اسے دے دیا۔ کنان اس سے پہلے ذکر آیا جب ایک شہر ہے وہ مصر کا، ہاں اسے شہر دے دیا۔ پس بادشاہ نے ایک خادمہ دوشیزہ نیک روی خوبصورت لا کر سارا خاتون کو کہا، اے بی بی میں نے تمہاری بے حرمتی کی اور تم کو میں نے دیکھ کر اندیشہ کیا، پس تمہارے عضو کے شکرانے میں جو بی بی ہاجرہ کو تمہارے خدمت کے لیے دیا تھا، اور جو گناہ اور تفسیریں مجھ سے ہوئی معاف کیجیے۔ پس ابراہیم علیہ السلام سارا خاتون اور بی بی ہاجرہ کو لے کر کنعان کو چلے۔ راہ میں سارا خاتون اپنا حال جو بادشاہ کے ہاں گزرا تھا سو بیان کرنے لگی۔ حضرت نے فرمایا، اے سارا خاطر جمع رکھ، کچھ اندیشہ مت کر، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہماری آنکھوں کے سامنے سے پردہ غیب اٹھا کر جو باتیں تم پر گزری تھی مجھ پر سب ظاہر کیے، اور جو تم کہتی تھی سو میں دیکھتا اور سنتا تھا۔ یعنی جو اکیلے میں انہیں جو بادشاہ بول رہا تھا وہ پورا پیغمبر تھے اللہ کے، تو سب آپ کو بالکل صاف نظر آ رہا تھا۔ آسمان اور زمین، حضرت ابراہیم کے درجے میں آسمان اور زمین کا فرق ہے۔ پس اس میں کیا بھید تھا کہ جب کافروں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ صدیقہ پر تہمت لگائی تھی تو حق سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان سے پردہ نہ اٹھایا، بلکہ حضرت عائشہ کی عصمت و پاکی سے حضرت کو خبر دی۔ بی بی عائشہ پہ بھی اس طرح ہوا تھا ایک واقعہ، وہ لمبا واقعہ ہے، تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے آپ کو بتا دیا۔ حضرت عائشہ کو رسول خدا دیکھتے تو اس وقت منافق سب حضرت رسول خدا پر طعن کرتے اور کہتے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اپنی بیوی حضرت عائشہ کے حال سے آگاہ تھے، لیکن باوجود اس کے ان کے حال کو ظاہر نہیں کیا۔ پس خداوند عالم کو یہ منظور تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ کی عصمت کو وہی آسمانی سے ثابت اور متحقق کر دی۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ جو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے جو غلط فہمیاں پیدا کیے تھے اور جو غلط تہمت لگا رہے تھے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ تھے، کچھ دنوں تک کے لیے غمزدہ تھے، حالانکہ آپ کو معلوم تھا کچھ نہیں ہوا ایسا معاملہ۔ تو اللہ تعالیٰ کو بھی یہ اچھا نہیں دکھا کہ میرا حبیب غمزدہ ہے، تو آپ حضرت جبریل امین کے ذریعے وحی کے ذریعے بھیجے کہ آپ کی جو زوجہ ہے بی بی عائشہ بالکل پاک دامن ہے، وحی کے ذریعے۔ اس کا قرآن میں بھی ذکر ہے۔ حضرت عائشہ کی عصمت کو وہی آسمانی سے ثابت اور متحقق کر دی، تاکہ امت المومنین پر جنہوں نے تہمت لگائی تھی وہ جھوٹے اور وہ سیاہ ہو جائیں، اور منافق ان کے حق میں پھر طعن نہ کر سکے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے سامنے سے اللہ تعالیٰ نے پردہ اٹھا لیا اور کہا کہ اے ابراہیم
تو اپنی بیوی کو بچشم خود دیکھ لے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اے سید عالم تو غائب رہ، میں خود عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا نگہبان ہوں۔ پس ان دونوں کے بیچ میں عذروئے مرتبے کے اتنا فرق ہوا کہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ کے نگہبان حضرت ابراہیم خلیل اللہ تھے، اور ام مومنین حضرت رضی اللہ تعالیٰ کے باپ پاسبان رب جلیل ہوا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی جو زوجہ کو جو بادشاہ ملعون جو تنگ کیا تھا، وہ اللہ تعالیٰ آپ کو بالکل آنکھوں دیکھا حال کی طرح بتا دیا کہ اب پاک دامن ہے، کچھ بھی ایسا ویسا نہیں۔ جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اس طرح ہوا۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ایک قافلے سے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے راستے سے جنگل میں، حاجت پیش آئی بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو، آپ وہ قافلے سے تھوڑا دور ہو گئے، گم ہو گئے۔ وہ قافلہ آگے نکل گیا سرکار دو علیہ وسلم اور بھی صحابہ کے ساتھ، اور بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پیچھے رہ گئے۔ تو آپ کے کوئی چیز گم گئی تھی، وہ پھر وہ مل گئی ڈھونڈنے سے، پھر دو صحابی آپ کو بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ لے کے ساتھ ساتھ آ گئے، مقام پہ پہنچ گئے، قافلے میں مل گئے۔ تو اس کو لے کے یعنی بدگمانی جو ہوتی اکثر ہو جاتی، جو آنکھوں سے بھی ہوتی، اور کچھ واقعہ ایسا ہو جاتا قدرت کی طرف سے کہ لوگ وہ ہوتا نہیں حقیقت مگر بدنام کر دیتے، جو آج کے دور میں بھی اللہ والوں کو بھی لوگ بدنام کرتے رہتے ہیں، نبیوں کو بھی کرے تھے، پیغمبروں کو کرتے، ولیوں کو بھی کرتے لوگ بدنام۔ تو پھر اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے وہ جبریل امین کو بھیج کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ بی بی عائشہ رضی اللہ بالکل پاک دامن ہے، آپ بے فکر ہو جائیے۔ تو آپ اس دن سے بے فکر ہو رہے۔ تو واقعہ ملتا جلتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ضرورت۔ تو ہم اس واقعے کو یہاں پہ ہم روک دیں گے، پھر آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور بھی ہے جو قصہ سکونت کرنے کا ہے، جو ابراہیم علیہ السلام شہر فلسطین میں جو آپ گئے وہاں پر کیا قیام کیا، کس طرح رہے، آگے ہم بیان کریں گے انشاءاللہ آئندہ اتوار کو۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے پاک پروردگار ہمارے تمام خطاؤں کو غلطیوں کو معاف فرما، درگزر فرما، ہمارے کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، گمراہیوں سے بچا، آفات بلیات سے بچا، ایمان پر قائم اور دائم رکھ، حاسدین کے حسد سے، دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ۔ جتنے حاضرین ہیں مریدین متقدین، ان کے جو حاجات ہیں ان کی بھی حاجات کو پورا کر، اور جو بیمار ہیں شفا کلی عطا فرما۔ ہمارے دوست احباب رشتہ دار جو دعاؤں کے لیے بولے مالک، جو ان کے دلوں میں حاجتیں ہیں، جو مقاصد ہے ان کے پورے کر دے میرے مالک۔ ہم تیرے سے ہی دعا مانگتے ہیں مالک، تجھی سے طلب کرتے ہیں مالک، ہر چیز کا دینے والا تو ہی ہے مالک، تیرے سے اور کوئی نہیں مالک۔ ہماری دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل، پنجتین پاک کے صدقے طفیل، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ کے صدقے طفیل، شہزادوں کے صدقے طفیل، سیدہ فاطمہ زہرا کے صدقے طفیل، غوث پاک سرکار کے صدقے طفیل، معصومہ سرکار کے طفیل، تمام دیگر اولیاء اکرام کے صدقے طفیل، ہماری دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما میرے مالک۔ بفضل سبحانک رب العزت عما یصفون والسلام والحمد للہ رب العالمین۔ بخلا